نہیں بولے گا. اگر کسی نے بیچ میں بولا تو میں بات وہی ختم کر دوں گا بالکل, اور نہ کوئی ویڈیو بنائے گا. ہنگامہ عجیب سے بالکل ایک لگ ہی نہیں رہا کہ یہ دینی جلسہ ہو رہا ہے. وہ معزز کے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خواہ ہوئے تاریخ قرآن ہو کر. صدر محترم, علماء ذی وقار, بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں, آج کی یہ مجلس قرآن کی نسبت پر منعقد کی گئی ہے. ابھی مدرسہ ہادہ کے چند طلبہ کا قرآن پاک مکمل ہوا. ان کے سروں پر دستار فضیلت کو سجایا گیا. قرآن کریم میرے ہمدرس رفیق محترم مولانا نوشاد صاحب دامت برکاتہ نے شروع میں بالکل ایک دم فرمایا تھا, فضل کلام اللہ علی سائر الخلق کفضلی علی الخلق. اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد حدیث کے اندر بیان کیا گیا کہ اس کلام پاک کو جس کے حفاظ کے سروں پر دستار باندھی گئی, اس کلام پاک کو دنیا کے تمام کلاموں پر, اس کتاب مقدس کو دنیا کی تمام کتابوں پر ایسی ہی فضیلت حاصل ہے جیسے اللہ کو تمام مخلوقات کے اوپر فضیلت حاصل ہے. یہ کلام پاک کوئی چھوٹی موٹی چیز نہیں ہے, کوئی ایرے گہرے کی لکھی ہوئی کتاب نہیں ہے, کوئی دنیا کے کسی بڑے مفکر کا لکھا ہوا کلام نہیں ہے. یہ قرآن پاک اللہ کا کلام ہے. قرآن کی مجلس اور ہمارے درمیان یہ بےہودگی افسوس کا مقام ہے. آپ جانتے ہیں قرآن کیا ہے؟ نہیں جانتے مسلمان قرآن کیا ہے. قرآن کتاب ہدایت ہے. قرآن ہی ہمیں بتاتا ہے کہ اس کائنات کا بنانے والا کوئی ہے. قرآن ہی بتاتا ہے کہ ہمیں کس راستے کو اختیار کرنا ہے. ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. یہ قرآن ہی بتاتا ہے کہ کس راستے پر چل کر کے تم راہ راست پر چلو گے اور جنت تک یا اللہ تک پہنچ سکتے ہو. قرآن کے علاوہ دنیا کی کوئی کتاب نہیں. اس کو صحیح کرو, اس کی آواز چاہے ہلکی ہو جائے لیکن یہ سیٹی نہ بجائے. قرآن ہی ہمیں بتاتا ہے کہ قرآن اگر آپ اس کے حکموں پر عمل کرو گے, اگر اس کی بتائی ہوئی چیزوں کو اختیار کرو گے, اس کے منع کردہ کاموں سے بچو گے, تو تم اللہ کے محبوبین میں داخل ہو جاؤ گے, اللہ کی مرضیات پر چلنے والے ہو جاؤ گے, اللہ کے بندے بن جاؤ گے. اور من کان للہ کان اللہ لہ, جو اللہ کا بن جاتا ہے اللہ اس کا. مسلمانوں, ہمارا ایمان ہے کہ اللہ اگر کسی کا ہو جائے تو دنیا کی کوئی طاقت اس کا ایک بال بیکار نہیں کر سکتی. اگر ہمیں اللہ نے اپنا بنا لیا اور ہم اللہ کے بن گئے اور اللہ ہمارا بن گیا, تو یاد رکھیے دنیا کی کوئی طاقت ہمارا نقصان نہیں پہنچا سکتی. حدیث ہے, حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے چچا زاد بھائی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کو جب بچے تھے, حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا تھا کہ اے بچے, جانتے ہو کہ اگر پوری دنیا مل کر کے اللہ کے چاہے بغیر تمہیں نقصان پہنچانا چاہے تو نقصان نہیں پہنچا سکتا, اور پوری دنیا مل کر کے اگر اللہ کے چاہے بغیر تمہیں نفع پہنچانا چاہے تو نفع نہیں پہنچا سکتا. ارے دنیا کچھ بھی چاہے
اللہ کے چاہے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. کسی درخت کا پتا ہل نہیں سکتا. ایک درخت پر ہزاروں سینکڑوں پتے ہوتے ہیں, ہوا چلتی ہے, ہلتے ہیں, لیکن یہ ہلنا بھی اللہ کے حکم کا محتاج ہے. مسلمانوں غور کرو, زہر انسان کو موت کے منہ میں پہنچا دیتا ہے. دریا ڈبانے کی طاقت رکھتا ہے, آگ جلانے کی طاقت رکھتی ہے, لیکن آپ سب جانتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں اپنی تاثیرات میں اللہ کی محتاج ہیں. آپ نے واقعہ سنا ہوگا کہ ایک صحابی کے سامنے زہر کا پیالہ پیش کیا گیا اور صحابی کا ایمان تھا, لہذا صحابی سے کہا گیا کہ یہ زہر کا پیالہ موت دیتا ہے. وہ کہا اللہ کے حکم کے بغیر کوئی چیز موت دینے والی نہیں. کہا اگر تم اللہ کو مانتے ہو تو زہر کا پیالہ پی کر دکھاؤ. لہذا اس صحابی نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے بعد زہر کا پیالہ پی گیا, اور اس زہر نے جس کا ایک قطرہ بھی اگر جسم میں چلا جائے تو انسان کو ہلاک کر دے, لیکن وہ پورا پیالہ بسم اللہ پڑھ کر پی گئے اور زہر نے ان کا بال نکال دیا. کیوں؟ زہر ہلاک کرنے میں اللہ کے حکم کا محتاج. دریا میں آپ پاؤں رکھو گے تو ڈوب جاؤ, لیکن صحابہ نے دکھا دیا, لوگوں کو بتا دیا کہ یہ دریا خود مالک نہیں ہے, خود مختار نہیں ہے, اللہ کے حکم کا محتاج ہے. لہذا صحابہ جا رہے ہیں, سامنے دریا آ گیا, صحابہ نے بسم اللہ پڑھی اور دریا میں گھوڑے دوڑا دیے. دشت تو دشت ہے, دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے, بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے. آگ جلاتی ہے, آپ انگلی دو گے تو جل جائے گی. آگ کے قریب کرتے ہی ایسی لپٹ آئے گی, ایسی سوزش آئے گی, جلن آئے گی کہ آپ دور کر لیں گے. لیکن سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو جلتی ہوئی آگ کے بیچ میں ڈال دیا گیا. قلنا یا نار کونی بردا وسلاما. آگ نے اللہ سے حکم لیا کہ اے اللہ تیرے حبیب اور خلیل کو ڈالا جا رہا ہے, حکم کیا ہے؟ اللہ نے کہا اے آگ تو سلام کی اور ٹھنڈی ہو جا میرے حبیب کے لیے. جلانے کا حکم نہیں ہے, جلانے کی اجازت نہیں ہے, لہذا آگ جلا نہیں سکتا. بزرگوں, دنیا کی کس کس چیز کی مثال پیش کی جائے, ہر چیز اللہ کی محتاج ہے. اللہ کے چاہے بغیر دنیا میں کچھ نہیں. لیکن مسلمانوں, آج ہمارا ایمان کمزور ہو گیا. ہم دنیا سے ڈرتے ہیں, ہم خدا سے ڈرتے ہیں, ہم چرا سے ڈرتے ہیں, ہم اس سے ڈرتے ہیں, ہم اس سے ڈرتے ہیں, ہم مخلوقات سے ڈرنے لگے, خالق کا تصور چھوڑتے ہیں. لیکن ایسا نہیں ہے. ہم خالق سے ڈرنے لگ جائیں تو پوری دنیا ہم سے ڈرنے لگ جائے. ہمیں پھر کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ ایک سجدہ جسے تو گنا سمجھتا ہے, ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو جا. اگر آج مسلمان اپنے خالق حقیقی کا سچا سجدہ کرنے والا ہو جائے کہ صرف اسی کو اپنا مسجود اور معبود مان لے اور اس کے علاوہ کوئی دنیا میں طاقت نہیں ہے یہ مان لے, تو آج پوری دنیا کے سامنے ہمیں جھکنے کی ضرورت نہیں, پوری دنیا سے ہمیں ڈرنے کی ضرورت. لیکن عجیب و غریب بات ہے کہ مسلمان سدھرنے کو تیار ہے. حالات بہت بدتر ہوتے جا رہے ہیں مسلمانوں کے لیے. زمین اپنی تمام تر وسعتوں کے باوجود تنگ ہوتی جا رہی ہے. اپنا شہر تنگ ہو رہا ہے, اپنا ضلع تنگ ہو رہا, اپنا ملک تنگ ہو رہا ہے, یہاں تک کہ دنیا تنگ ہو رہی ہے. مسلمان جہاں جاتا ہے پریشان ہوتا ہے. بچوں سمجھ میں نہیں آ رہی بات, پیار سے نہیں مانتے ہو. نہیں رہنے دو, ابھی ہم کام ہو جائے گا, ہم نہیں بولیں گے. جانتے ہیں میں پڑھاتا ہوں بہت مارتا ہوں, پڑھانے والے بہت مارتے ہیں, جو نہیں پڑھاتے وہ نہیں مارتے. یاد ہے, چپ بیٹھے رہنا. بزرگوں, مسلمان پورے حالات کو دیکھ رہا ہے, اس کے باوجود سدھرنے کو تیار ہے. سارے حالات سامنے ہیں. بھائی بھائی سے ڈر رہا ہے,
محلے والا محلے والوں سے ڈر رہا ہے. لیکن بہت کھل کر بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آج ایمان فروش ہمارے درمیان دوسروں کے مخبر موجود ہوتے ہیں. ہمارے یہاں چھوٹا سا کوئی واقعہ ہوتا ہے، جا کر کے خبر تھانوں میں اور پولیس والوں کے پاس اور غیروں کے پاس اور نیتاؤں کے پاس اور حکومت والوں کے پاس کون پہنچاتا ہے؟ کیوں؟ ایمان کہاں گیا ہمارا؟ انما المؤمنون اخوہ، تمام ایمان والے تو بھائی بھائی تھے. لیکن آج کیا ہو گیا؟ تمام مومن ایمان والے تو آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے. بھائی چاہتا ہے کہ میرا بھائی پریشان رہے، پڑوسی چاہتا ہے کہ میرے پڑوسی پریشان رہے، محلے والے چاہتے ہیں کہ صرف میں آرام سے رہوں، پورا محلہ پریشان رہے. حالانکہ حدیث میں تو یہ آتا ہے کہ یہ تمام ایمان والے ایک جسم کی طرح ہیں. اگر جسم کے کسی حصے پر کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو پورا جسم تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے. اگر انگلی میں کانٹا چبھتا ہے تو دل و دماغ سب پریشان رہتے ہیں. پاؤں میں اگر سوئی لگ جائے، کانٹا لگ جائے تو پورا جسم پریشان ہوتا ہے اور نیند نہیں آ پاتی ہے. تو ایمان والے تو سارے ایسے تھے کہ ایک ایمان والا پریشان ہو جائے تو سارے ایمان والے پریشان ہو جائیں. ایک کو کوئی تکلیف ہو جائے تو سارے ایمان والوں کو تکلیف پہنچنی چاہیے تھی. لیکن آج عجیب و غریب بات ہے، آج عجیب بات ہے کہ بھائی بھائی کو خوش رہنا دیکھنا پسند نہیں کرتا، چاہتا ہے کہ ہمیشہ پریشان رہے. پڑوسی پڑوسی کو خوش دیکھنا نہیں چاہتا، چاہتا ہے کہ پریشان رہے، مصیبتوں میں مبتلا رہے، گرفتار ہو جائے، قید میں چلا جائے، جیل میں چلا جائے، اس کو مالی نقصان پہنچ جائے، اس کی عزت کو نقصان پہنچ جائے، اس کو جان کو نقصان پہنچ جائے. یہ اسلام نہیں سکھاتا ہمیں. یہ مسلمانوں کا شیوا نہیں ہے، یہ مسلمانوں کا طرز معاش نہیں ہے. ہمیں تو حضرات صحابہ کے نقش قدم پر چلنے کا سبب دیا گیا ہے. میں صحابہ کے اختلافات کو نہیں ذکر کر رہا ہوں، لیکن ایک واقعہ سناتا ہوں. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، دونوں کے درمیان کسی مسئلے میں اختلاف تھا، یہاں تک کہ جنگوں کی نوبت آ رہی تھی. حالانکہ وہ دونوں کے دونوں مخلص تھے، اپنے اپنے مسئلے میں حق پر تھے. وہ اسے حق سمجھ رہے تھے، وہ اسے حق سمجھ رہے تھے. نظریاتی اختلاف تھا، دشمنی نہیں تھی، عداوت نہیں تھی. ایک نظریہ ہوتا ہے ایک آدمی کا. لہذا اس اختلاف کے وقت میں ایک ملک نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ کہا کہ تم اور ہم مل کر کے علی کے حصے سے لڑتے ہیں. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا جواب سنیے. آپس میں جنگیں ہو رہی ہیں، ایک دوسرے کے سامنے ہیں. حضرت امیر معاویہ نے کہا، او کتے، تیری ہمت کیسے ہوئی ایک مسلمان کے خلاف مجھے کھڑا کرنے کی؟ اگر تو نے علی کی طرف نظر اٹھا کے دیکھی تو علی کی فوج میں سب سے پہلے لڑنے والا امیر معاویہ. مسلمان تو یہ تھے، صحابہ تو یہ تھے. حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی کا خاندان ایک نہیں تھا، حقیقی بھائی نہیں تھے، الگ الگ خاندان تھے، لیکن مسلمان دونوں تھے. کلمہ اسلام کا دونوں نے پڑھا تھا، صحابہ تھے دونوں کے دونوں، نبی کا دامن دونوں نے تھاما تھا. اس لیے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا یہ جواب تھا. تو مسلمانوں، آج ہم مسلمانوں کو بھی یہی ہونا چاہیے کہ ہمارا مسلمان بھائی ہندوستان میں رہے یا ہندوستان کے باہر دنیا کے کسی کونے میں، اگر وہ پریشان ہے تو ہمیں پریشان ہونا چاہیے. اگر اسے تکلیف ہے تو ہمیں تکلیف محسوس ہونی چاہیے. ٹھیک بات ہے، پوری دنیا کے اندر مسلمان پریشان ہیں. ان کی جانوں کے لالے پڑے ہوئے ہیں، ان کے مالوں کے لالے پڑے ہوئے ہیں، ان کی مسجدیں ویران کی جا رہی ہیں، ان کے ہسپتال توڑے جا رہے ہیں، ان کی بیواؤں اور بچوں کو بے سہارا بنایا جا رہا ہے. لیکن ایک طرف مسلمان کیا کر رہے ہیں؟ کیا کر رہے ہیں ہندوستانی مسلمان؟ بتائیے. فلسطین کے اندر مسلمانوں کے اوپر کیا حالات چل رہے ہیں، لیکن ہندوستان کے مسلمان کیا کر رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں ہم بھی بہت افسوس کرتے ہیں. صحیح بتاؤ، ہمارے محلے میں ہونے والی شادیوں میں کوئی کمی آ رہی ہے کہ پہلے اگر ہم
10,000 کا فنکشن کرتے تو کیا اب ہم نے اس فنکشن کو کم کیا؟ ہمیں پریشان ہونے کا مطلب کیا تھا کہ ہم اپنے سارے حالات میں سادگی پیدا کرتے جیسے غم کے موقع پر کیا جاتا ہے. ایک گھر میں اگر میت ہو جائے اگلے دن ہمیں شادی کرنی ہو تو بتائیے ہماری شادی کیسے ہوتی ہے؟ آج گھر میں میت ہو گئی کل شادی ہے، ہوتا ہے ایسا؟ اللہ کے یہاں سے تو سب کچھ حالات آتے ہیں، ایک دن پہلے انتقال ہو گیا اگلے دن شادی ہے، تو اس شادی کے اندر کیا ڈیکوریشن اور چمک دمک اسی کی طرح رہتی ہے؟ نہیں بھائی، گھر میں انتقال ہوا ہے تو سادگی کے ساتھ سب کام نمٹا لیا جائے. تاریخ چونکہ طے ہے تو وقت پر کام تو ہوگا لیکن کوئی اس میں چمک دمک نہیں ہوگی، کوئی شادی ہال کا فنکشن نہیں ہوگا، کوئی دعوتیں زیادہ نہیں ہوگی، بس مختصراً اپنا کام نمٹا لیا جائے. جیسے اپنے گھر کے غم کے موقع پر ہم یہ کرتے ہیں تو ہم اپنے مسلمان بھائیوں کی پریشانی کو دیکھ کر یہ کیوں نہیں بولے؟ سنیں، سوچیں. مسلمانوں، آج ہمارا حال بہت عجیب و غریب ہے. آج ہم اللہ سے، اللہ کے دین سے، رسول کے طریقے سے، صحابہ کے طریقے سے اتنے کٹ چکے ہیں کہ ہمیں شرم آتی ہے کہ ہم یہ کہیں کہ ہم اللہ والے ہیں، شرم آتی ہے کہ ہم یہ کہیں کہ ہم رسول اللہ والے ہیں، شرم آتی ہے یہ کہیں کہ ہم صحابہ کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں. تو اللہ سے کٹ گئے، اب کدھر جا رہے ہیں؟ تو کیا ہم شیطان والے ہو گئے؟ کیا ہم مندر میں گھنٹا بجانے والے ہو گئے؟ کیا ہم گرجاؤں میں جا کر کے عبادت کرنے والے ہو گئے؟ کیا گرودواروں میں جانے لگے؟ شیطان کے بھی نہیں. تو دھوبی کا کتا نہ گھر کا نہ گھاٹ کا. لا الہ الا ولا الہ الا. ہم تو ادھر کے نہ ادھر کے، ہم تو بالکل بیکار ہو گئے مسلمانوں. اس لیے مسلمانوں غور کرنے کی چیز ہے. آج بھی موقع ہے، موت سے پہلے انسان کو اللہ نے موقع دے رکھا ہے، اپنے تمام آج تک کی زندگی کے گناہوں سے توبہ کر لے اور اپنے آپ کو سیدھے راستے پر لا. دیکھو، مسلمان کے لیے یاد رکھو، مسلمان کے لیے دنیا نہیں، مسلمان کے لیے صرف آخرت ہے. دنیا اللہ نے 2 مقام بنائے ہیں، وہ آپ مختصر کر رہا ہوں، ختم کر رہا ہوں. اللہ نے 2 مقام بنائے ہیں، ایک دنیا اور ایک آخرت. 2 ہی قومیں ہیں. ہم 10 قومیں مان لیں، 20 مان لیں، لیکن 2 ہی ہیں، ایک اللہ والی، ایک غیر اللہ والی. قومیں صرف 2 ہیں، ایک اللہ والی، ایک غیر اللہ والی. لہذا اللہ نے اپنے لوگوں کے لیے وہ مقام بنایا جس کے بارے میں فرمایا وَلِلْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ. آخرت بہت زیادہ بہتر اور ہمیشہ رہنے والی ہے، وہ اللہ نے اپنے لوگوں کے لیے. اور یہ دنیا جو فانی ہے، چند دن کی زندگی ہے، معلوم نہیں آج ہے تو کل رہیں گے یا نہیں رہیں گے، یہ اللہ نے اپنے لوگوں کے لیے نہیں، یہ اللہ نے غیر اللہ والوں کے لیے. تو اب جب اللہ نے فیصلہ کر کے بھیج دیا، اللہ نے صاف اعلان کر دیا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، اور ہم اللہ کا، ایمان کا، ہم رسول اللہ کا دم بھرنے والے ہیں، تو ہمیں آخرت ہی پر بھروسہ کر کے اپنے آپ کو اسی کے لیے تیار کرنا چاہیے. ہم کیوں دنیا کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں؟ دنیا ہمارے لیے ہے ہی نہیں. ہم دنیا کے پیچھے بھاگتے رہے، دنیا ہاتھ آنے والی نہیں ہے. یاد رکھو، ایک دن بھاگتے منہ کے بل گر جائیں گے، دنیا آگے نکل جائے گی. دنیا ہمارے لیے ہے ہی، ہمارے لیے تو آخرت ہے. اللہ نے آخرت کو ایسا بنایا کہ ہم آخرت کی طرف ایک قدم چلتے ہیں تو آخرت ہماری طرف چل کے آتی ہے. تو اللہ راضی، آخرت میں مل جائے گی، اس کے لیے کوشش ہمیں کرنی چاہیے. اس لیے میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، نوجوانوں، اگر بات سمجھ میں آ رہی ہے تو آج ہی اللہ سے توبہ کریں. اب تک کی تمام اپنی غفلت کی زندگی سے، کہ اب تک جتنی غفلت کی زندگی گزری ہے اللہ معاف فرمائے، اور آئندہ کے لیے اللہ سے، اس سے نہیں، اللہ سے پختہ ارادہ اور عزم مسلم کر کے وعدہ کریں کہ ہم آنے والی پوری زندگی کو اللہ کی مرضی کے مطابق گزاریں گے. بات سمجھ میں آئی؟
بات سمجھ میں؟ بات یہیں تک 9:15 تک کا وقت دیا مفتی عامر صاحب نے، 9:15 ہو گیا، بات کچھ اور کرنی تھی۔ قرآن کے مطابق میں نے ایک آیت کریمہ پڑھی تھی، لیکن یہاں کے حالات دیکھ کر کے ذہن بالکل پلٹ گیا اور یہ بات اللہ تعالیٰ نے زبان سے نکلوائی جو بھی نہیں۔ اگر سمجھ میں آئی ہو اور واقعی دل کو چھو رہی ہو تو آج پختہ ارادہ کر لے اللہ کے سامنے توبہ کر کے کہ انشاءاللہ اپنی آنے والی زندگی کو ہم اللہ کی مرضیات پر چلائیں گے انشاءاللہ اللہ ان کی توفیق عطا فرمائے، اس جلسے قبول فرمائے۔ اس جلسے میں جن بچوں نے حفظ قرآن مکمل کیا اللہ ان کے سینوں کو قرآن کی حفاظت کا ذریعہ بنائے اور اللہ ان کو خوب علم نافع عطا فرمائے۔ اور بھی ہمارے جتنے عزیز بچے پڑھ رہے ہیں اس مدرسے میں یا دوسرے مدرسوں میں، اللہ سب کو علم نافع عطا فرمائے۔ ہماری قوم کے اندر اللہ قوم کے رہنما، قوم کے رہبر، قوم کے ہادی پیدا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کے اعمال کو قبول فرمائے، ہمارے بیٹھنے کو قبول فرمائے، قرآن کی مجلس کی برکت سے اللہ ہماری مغفرت کے فیصلے فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔